آیت اللہ العظمہ بہجت کی نصیحت کی طرف وہ فرماتے تھے، فرمایا انہوں نے ایک جگہ پر پڑھا ہوا بھی ہے، کہا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز کے لیے نیت کرنے لگیں تو اس سے پہلے وقت کے امام سے مدد مانگیں۔ اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وقت کے امام سے مدد مانگیں۔ آپ نماز کے لیے تکبیرہ کہنے والے ہیں، آپ نے سارے دماغ میں لے آئے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ خدا کے سامنے ہے، سب سے اہم کام یہی ہے، اس سے قیمتی 10 منٹ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے جس انداز میں وقت کے امام کو پکارتے ہوں، آپ کے اپنے اوپر ہے، یا امام العصر، یا صاحب الزمان، جو بھی لقب سے آپ پکارتے ہوں، مثلا ادرکنی، میری مولا میری مدد کریں، آپ اردو میں کہنا چاہیں اردو میں کہیں، عربی میں کہنا چاہتے ہیں عربی میں کہیں، جس سے آپ کے دل پہ زیادہ اثر ہو وہ آپ کہہ دیں، اور امام سے کہیں کہ مولا نصرت فرمائیں، کیونکہ یہ میری زندگی موت کا معاملہ ہے، اس نماز کے اچھے ہونے سے میری دنیا اور آخرت صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یا علی مدد کہنا چاہیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اور اولاد علی کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے۔ آپ جیسے آیت اللہ بہجت نے فرمایا، کتنی ٹو دا پوائنٹ بات کہی کہ بھئی یہاں پکاریں آپ۔ اب آپ نے پکار لیا، اب آپ تکبیرہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، تکبیرہ میں کیا کرنا ہے؟ یہ جو 3-4 پوائنٹ تھے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آج رات سے مثلا اللہ مجھے اور آپ کو سعادت دے کہ ہم رات کی نماز پڑھیں، تو اس کو پریکٹس میں ضرور لائیے۔ اور مثلا واجب نمازوں میں تو قطعاً کر لیں، مستحب میں بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن واجب نماز تو ضرور ایسی ہی کریں تاکہ آپ پریکٹس ہو آپ کی اور ہماری، ہمیں پتہ چلے بھئی ان تعلیمات میں اثر ہے یا تعلیمات میں اثر نعوذ باللہ نہیں ہے، پتہ چلنا چاہیے۔ تو آپ کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد جب آپ تکبیرہ کہنے لگیں، میں اور آپ تکبیرہ کہنے لگیں، تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم لوگ کھڑے صحیح ہوں۔ بعض اوقات بدقسمتی سے ہم لوگ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے صحیح کھڑے نہیں ہوتے۔ اچھا، صحیح کھڑے کیسے ہونا ہے؟ صحیح کھڑے ایسے ہونا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو لگے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ کھڑے ہونے میں کوئی ہمبلنس ہونی چاہیے، کھڑے ہونے میں کوئی تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اہل بیت نے اس کو بیان کیا ہے کہ بھئی کیسے کھڑا ہوا جائے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھڑے ایسے ہوں کہ آپ کے پاؤں کے پنجے قبلے کی طرف۔ بہت ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں یوں کھل جاتے ہیں، نارملی ہم لوگ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں کھڑے ہوں، آپ ایسے کھڑے ہوں کہ آپ کے پنجے قبلے کی طرف ہوں، تو آپ کے پنجوں اور ایڑی کے درمیان فاصلہ ایک جیسا ہوگا، سیدھے پاؤں سے کھڑے ہوں۔ تھوڑا سا مشکل ہوگا، شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، ذرا انسان کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا آپ ایسے کھڑے ہوں اور آپ اپنا وزن دونوں پاؤں پہ اوپر ڈال کے کھڑے ہوں۔ اب ممکن ہے کسی کو مشکل ہو، کوئی شروع میں نہ کر سکے، تو جتنا کلوز کر سکتا ہے سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کرے، تو اس میں ہمبلنس آتی ہے، انکساری آتی ہے انسان کے لیے۔ جب تکبیرہ کے لیے کھڑے ہونے لگے تو ایسے کھڑا ہو اور اپنی انگلیوں کو سمیٹ لے، بند کر لے، زانوں پہ رکھ لے، خدا کے سامنے تواضع دکھا کے کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد کہے اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائے، کان تک لائے، انگلیوں کو کھولے، اعتراف کرے خدا میں ذلیل ہوں، خدا میں تیرے سامنے فقیر ہوں، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ ایک لحظے کے لیے کم سے کم اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، کبریائی، اپنی حقارت، اپنی خدا کے سامنے معصیت، نافرمانی، ان سب کو ذہن میں لے کر آئے۔ خدایا تو بلند، عظمت تیرے لیے، ہم تیرے حقیر بندے ہیں، اور تیرا کتنا احسان ہے کہ تُس نے یہاں پہ کھڑے ہونے کا موقع دے دیا ہے۔ اعتراف کرو، اللہ اکبر، اور اس اعتراف کے ساتھ اپنی پوزیشن پہ دوبارہ آ جائے، اسی طرح ٹانگیں سیدھی،
ہاتھ زانوں کے اوپر، تھوڑا سا نظریں جھکائے سجدگاہ کی طرف نظریں رکھیں۔ یہ جو کھڑے ہونے کا انداز ہو، انگلیاں سمیٹی ہوئی ہوں، انگلیوں پہ ضرور کنٹرول کیجیے گا۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے آپ کے اور ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ جتنا ہمارا باڈی پہ کنٹرول بڑھے گا، ہمارا دماغ پہ کنٹرول بڑھے گا۔ جتنا آپ باڈی پہ کنٹرول بڑھائیں گے تو مثلا انگلیاں یوں کھول کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یوں جمع کر کے رکھیں، روایت میں بھی آیا ہوا ہے، جمع کر کے رکھیں، زانوں پہ رکھیں، سائڈ میں نہیں رکھیں، زانوں پہ سامنے رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا کنٹرول بڑھے گا۔ تو پہلے باڈی پہ کنٹرول کریں گے، اس سے دماغ پہ بھی خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس پریکٹس کو لے کے چلیں۔